الحمدللہ رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے دنیا کی بے حسی، دنیا کے فنا ہونے کے حوالے سے اور آخرت کے جنت کے دائمی ہونے کے حوالے سے کچھ گزارشات کچھ سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سچ کہنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ یہ دوڑ جو ہے زندگی دنیا حاصل کرنے کے پیچھے ہر انسان، ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ انسان جتنا دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دوڑے گا، سوچے گا، محنت کرے گا، اتنا زیادہ پریشان ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، بیمار ہوگا، مایوس ہوگا، خوش نہیں رہے گا۔ آپ آزما کر دیکھ لیجئے، جیسے آپ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے، دنیا کی طرف آپ اپنے خواہشات کو کم کریں گے، اس کی طرف اس کی محنت کو کم کریں گے، فوکس اپنا آخرت کو رکھیں گے، جنت کو رکھیں گے، اللہ کے رسول کے، اللہ کی محبت کو رکھیں گے، دنیا خود بخود آپ کے پیچھے ذلیل ہو کر آئے گی۔ ضرور آپ یہ بات پوری سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے دل و دماغ سے وہ باتیں نکل جائیں گے جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا دشمن شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیں دین سے کاٹ کر، دین سے ہمیں دور کر کے دنیا کی طرف لگانے میں شیطان کا بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس ملعون سے ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال کامیاب کسے کہتا ہے؟ کسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کامیاب انسان کہا ہے؟ اور ہم کامیابی کسے سمجھ رہے؟ ہم کامیابی سمجھ رہے ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے، گھر بنگلے وغیرہ آ جائے، یہ کامیابی ہے۔ نہیں میرے دوستوں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ضرورت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ اتنی ضرورت ہمیں ہے، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ گھر کی ضرورت ہے، گھر میں راشن کی ضرورت ہے، کہیں آنے جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، کافی ہے، بہت کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر انسان چاہے میرے فلاں جگہ بھی گھر بن جائے، فلاں جگہ بھی بن جائے، فلاں میرا بنگلہ بن جائے، گاڑی آ جائے، دوسری آ جائے، تیسری آ جائے، چوتھی آ جائے، اتنی میری سیلری تو اتنی ہو جائے، اتنی ہو جائے، اتنی ہو جائے، خواہشات انسان کے روز بروز بڑھتے جائیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان کے پیٹ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس کو قبر کی جو مٹی ہے وہ اس کو بھر سکتی ہے۔ قبر کے اندر جائے گا، مرے گا انسان، وہاں جا کر یہ خاموش ہوگا، پھر وہ یہ کہے گا، ہائے افسوس، میں کہاں آ گیا، میں تو مر گیا ہوں، میں تو دنیا میں بڑا عیش و عشرت میں زندگی گزارنا چاہتا تھا، میں تو مرنے کا سوچ بھی نہیں رہا تھا، آج میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو میرا محترم دوستوں، انتہائی زیادہ دھوکے کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرما رہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اس دنیا نے، اس ذلیل دنیا نے۔ اللہ رب ذوالجلال فرما رہے، اگر دنیا کی تھوڑی سی حیثیت ہماری نظروں میں ہوتی تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، یہ سارے کے سارے کافر سے میں چھین لیتا۔ آج ہر چیز کافر کے پاس ہے، دنیا کی ہر نعمت کافر کے پاس ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کے اندر جیسے مجرم زندگی گزارتا ہے، اسی طرح انسان کو، مسلمان کو دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ بس ضرورت پوری ہو جائے، بس۔ اللہ رب الجلال یہ غنا جو ہے، دل کا غنی ہونا، یہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قناعت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میرا محترم دوست، ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، دین سے ہم دور ہو رہے، فتنوں کی طرف جا رہے، قبر کی طرف جا رہے، موت کے قریب جا رہے، لیکن ہمارے خواہشات بڑھتے جا رہے، بڑھتے جا رہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، دو چیزوں کا حرص انسان کے اندر باقی رہتا ہے، دو چیزوں کا حرص، ایک مال کا، ایک طول العمر، عمر کی بڑھائی، عمر کی زیادتی، کہ میری عمر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، میری عمر لمبی ہو جائے اور میرے پاس مال زیادہ آ جائے۔ یہ انسان کے کبھی ختم نہیں ہوں گے خواہشات، تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ختم ہوں گے؟ اس کے لیے محنت، مجاہدے کی ضرورت ہے، کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہمارے پاس اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے سے اونچے لوگوں کو نہ دیکھے، بڑوں کو نہ دیکھے، چھوٹوں کو دیکھے، غریبوں کو دیکھے، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، ان کو دیکھے، تو پھر ہمارے اندر جو ہے صبر شکر کا جو مادہ یہ پیدا ہوگا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان ہونا ہے تو آخرت کے لیے ہونا ہے، جنت کے لیے ہونا ہے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے۔ اب اللہ کسے کامیابی فرما رہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔
جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، یہ انسان کامیاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے جہنم سے۔ تو اس جہنم سے بچنے کی خود بھی تیاری، خود بھی کوشش، اور پوری انسانیت کو بچانے کی کوشش، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے کیا ہوگا؟ دین سیکھیں گے، دین کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، جنت کو ہم طلب کریں گے، جہنم سے پناہ مانگیں گے، تو دنیا کی محبت خود بخود دل سے نکل جائے گی۔ تو دنیا کی محبت کو ہم دل سے کیسے نکالیں؟ اس کے لیے ہمارے جو چینل ہے اسی کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی وظائف بھی مل جائیں گے، عمل آپ کو ہم نے دیے ہوئے، وہ آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی، اس کے اوپر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی دنیا سے بے رغبتی آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور دین کی محبت، اللہ کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ تو آپ ضرور اگر اس چینل کے اوپر نئے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری طرف سے ہم جو وظائف، مسائل، عملیات بتاتے ہیں وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو اس کے حوالے سے جو شخص بھی چاہتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جائے، تو آخرت کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو ہمارے ان وظائف کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی، آپ کو وہ جو بیان ہے وہ مل جائے گا، تو آپ وہ سن لیجئے، آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ مختصر وظیفہ ہے، اس کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے دلوں سے جو اللہ رب الجلال دنیا کی محبت کو ختم فرمائیں گے، آخرت کی محبت، جنت کی محبت، اللہ کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت پیدا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔